ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت مفتی سلمان ازہری کا بیان رہے گا کہ جس میں قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے، اور جن بھائی کو اگر قرآن پاک پڑھنے میں تلفظ میں جو بھی غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ بیان ہے۔ پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس ماہ رمضان میں ہمیں خوب قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ناظرین، ملتے ہیں بیان کے بعد۔ وعلیہ شاق فلہ اجران او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے زبان پھسل جاتی ہے، یہ صاف ہے الفاظ حدیث میں، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے زبان پھسل جاتی ہے، یا ذہن موٹا ہے زبان موٹی ہے جلدی سمجھ میں نہیں آتا ادھر ادھر ہجے کر کے پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو دگنا اجر ہے۔ تو کیوں چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو؟ یہی سوچ کر کہ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو جائے، تم لگے رہتے ہیں، ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لکنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا۔ قرآن پاک علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، رزق بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا۔ بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے فریج کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی ٹھنڈک رہتی ہے، اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ہوئی رہتی ہے، ایک ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا۔ حضرت اسید ڈر گئے، ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا، تیزی سے اچھل کود کرنے لگا، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت، اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا، اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ایک گھوڑا ہے، مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا، سر تک آ گیا تھا، اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کے ہنہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا، کہا اسید تلاوت چھوڑ کیوں دیا؟ اور پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے، جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ، اپنے منہ صاف کر کے آؤ، اپنے منہ کی بدبو نکال کر کے آؤ۔ پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، تو منہ کی بدبو نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں، جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں اور تمہارے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں۔ قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیزوں، دوسری کتابوں کے لیے کہیں ایسی فضیلت نہیں ملتی۔ یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں، ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر کے ہی ذلیل ہوئے ہیں، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی، قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، سب کو معلوم ہے نا، آسمانی کتابیں آئی، جاؤ اے مسلمانوں ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، ڈھونڈ کر کے لے آؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، زبور کا ایک نسخہ لکھ کر کے آؤ۔ آج وہ کتابیں ناپید ہیں، اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف، خود عیسائیوں کے ہاں 4 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں، یہودیوں کے ہاں
तौरात ओल्ड टेस्टामेंट में यूनान वालों का अलग, फलां जगह का अलग, जर्मनी के अलग, यूके के अलग, अमेरिका के अलग, जाकर के देखोगे तो उनके नुस्खों में अलग अलग तब्दीलियां हैं। ज़बूर नाम की जो किताब थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, वो कहाँ है? उसकी कितनी आयतें गायब, किसी को नहीं पता। लेकिन दुनिया में अगर खालिद हमेशा रहने वाली कोई किताब है तो कुरान मुक़द्दस है। तुम जाओ अमेरिका में भी तुम्हें यही कुरान मिलेगा जो सूरह फातिहा से शुरू हो रहा है। अरब में जाओ यही कुरान मिलेगा जो वन्नास पे ख़त्म हो रहा हो। हिंदुस्तान में आओ यही कुरान मिलेगा जिसके दरमियान में सूरह कहफ है। कहीं पर भी जाओ कुरान उसी तरह से आज मौजूद है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों, कुरान कहीं ज़ाया नहीं होगा, कहीं ज़ाया नहीं होगा। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हम मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे। तुम जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, कुरान का कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। कुरान में खुद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब अल्लाह के ज़िम्मे में है, इसीलिए कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा उम्मत को नहीं दिया गया, वरना यही हाल होता जैसे पहले की उम्मतों ने किया। ईसाई उलमा क्या करते थे, अमीरों के लिए अलग आयतें बताते थे, गरीबों को अलग आयतें बताते थे, पैसा लेते थे, आयतें बदल देते थे। अगर उम्मत के हवाले ये कुरान भी छोड़ दिया जाता तो दुनियादार ज़र खरीद मौलवी वो कुरान को भी बेच देते हैं, हुकूमत को राज़ी करने के लिए आयतें बदल देते हैं। लेकिन अल्लाह ने उम्मत के हवाले नहीं रखा, खुद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, रब ताला खुद फरमा रहा है अल्लाह के एक कलमे में भी तब्दीली नहीं। खौफ किस बात का तुम्हें? इसके कुरान की इतनी हिफाजत की गई है कि इसके सारे अल्फाज गिन के रख लिए गए हैं। एक लफ्ज़ भी अगर कम हो गया तो पता चल जाएगा ये कुरान नहीं है। अल्फाज तो दूर की बात है मेरे अजीज़ों, इसकी सूरतें महफूज हैं। 114 सूरतें हैं, इसमें एक कम भी नहीं होगी, ज़्यादा भी नहीं होगी। हम ये सब महफूज हैं। जो आलिम होगा, जो हाफिज़ होगा, करोड़ों की तादाद में उलमा भी हैं, वो सबको मालूम है। यानी कुरान की ये बातें जानने वाले उलमा की बात कर रहा हूँ, सबको मालूम है कि कुरान में 114 सूरतें हैं, 540 रुकू हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके जो है हर्फ भी गिन लिए गए, आयतें भी गिन ली गई हैं। 6666 आयतें हैं, हरूफ भी गिने गए हैं, ज़बर भी गिने गए हैं, ज़ेर भी गिने गए हैं, बल्कि इसके नुक्ते भी गिन के रखे गए हैं। कहीं एक नुक्ता भी कम नहीं कर सकोगे। इस कुरान की इतनी जो हिफाजत है, आज मैं आपको बताऊं, कभी किसी नॉन मुस्लिम के पास जाओ और अगर वो तुमसे ये सवाल करे तो मुसलमान है, इस्लाम ही सच्चा धर्म है, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है इस चीज़ का? तुम क्या कहोगे? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौजज़े सुनाओगे? इनकार करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए, सूरज को पलटा दिया, बहुत सारे मौजज़े हैं। वो कहेगा मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, वो उस ज़माने में थे, मैं कहाँ देखा हूँ। अगर तुम उसके सामने इस्लाम की अजीम फतूहात को दिखाओगे, वो कहेगा मैं नहीं मानता, ये सब कहानियाँ होंगी, हमारे भी भगवानों के जिक्र इस तरह से किए गए हैं, इसी तरह की बातें हमारे पास भी मौजूद हैं। हर कोई कहेगा। तुम्हारे पास अगर अपने हक होने की कोई अलामत आज भी मौजूद है तो सिर्फ कुरान पाक है। उसे कहो मेरे सच्चे मजहब पर और अच्छे मजहब पर कायम होने की सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ा प्रूफ कुरान है, ला करके दिखाओ। इस तरह की कोई दूसरी किताब किसी के पास हो? कम से कम 1400 साल से जो महफूज चली आ रही है दुनिया में, किसी लेबोरेटरी में भी, किसी लाइब्रेरी में भी इतनी पुरानी कोई किताब आज महफूज मौजूद है ही नहीं। ये मेरी बात नहीं, सारी दुनिया का जो दूसरे रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं उनका भी यही कौल है कि कुरान से ज़्यादा महफूज इस दुनिया में अब कोई चीज़ नहीं रह गई। इसकी हिफाजत को अल्लाह ने इस तरह से तरतीब देकर फरमाया है कि मुसलमान अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं और इसकी हिफाजत में लगे हुए हैं।
اللہ تعالیٰ نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے۔ خیر میرے عزیزوں، احادیث کریمہ میں یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا، اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن وارتقی ورتل، اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ، اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل، ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر، دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر، تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر، جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا، جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں، میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں، کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے، کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے۔ تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے، اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے، سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں، یہ دارالعمل ہے، مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا۔ وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا، حج کر کے دکھا، روزہ رکھ کے دکھا، ختم ہو گئے اعمال، لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا۔ تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا۔ یہ فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی، اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے، اللہ کا کلام یاد کیا، تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے، البس والداہ تاجن یوم القیامتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ کون ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہداء ہیں، بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں، صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا، ان کا ہاتھ پکڑ، صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا۔ اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو، حافظ قرآن قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو، اس کا ادب بھی کریں، احترام بھی کریں۔ آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا، کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں، میں نے پڑھا بھی ہے، بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے۔ ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں، لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے۔ اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے، اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی۔ بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا اور اس کی فضیلتیں میں نے بتائی۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا، آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں۔ اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے، آج بھی مکہ کے کنارے غار حرا اس کو کہتے ہیں، جبل نور،
وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی. آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا. آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا، کہا پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. 4 بار اس طرح سے ہوا. چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا. اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ، یا آرڈر ہے، آرڈر پڑھ. لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے. تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے. یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئیں اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں، یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ ہے نازل ہونے کے اعتبار سے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے. قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف ہے. اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھتے ہیں نا، یہ آخری سورہ. یہ پڑھنے کی ترتیب ہے لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے. پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی 5. یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. ذہن میں اتنا رکھ لینا، سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں. بچے کو سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں. 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جبرائیل امین لے کر آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. یہ قرآن کی ابتدا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا. 23 ایئرس، 23 سال تک نازل ہوتا رہا. آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھو. اقرا سب سے پہلے، سورہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخر. تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. اس ماہ رمضان کے صدقے فیض ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.